انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد معاشرے میں سب سے بڑا انتشار انسان کی بدعملیوں میں سے اس بدعملی کی بنا پہ پھیلتا ہے جس کو نفس پرستی کہتے ہیں. جب انسان کا اپنا نفس اس کے قابو سے باہر ہو جائے تو وہ انسان سے درندہ بننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا. اس کی درندگیت اس کو وحشیت پر ابھارتی ہے اور وہ وحوش صحیح اور غلط کی تمیز سے بالکل بالاتر ہو جاتا ہے. یہ ایسا وحشی بن جاتا ہے کہ حلال حرام صحیح غلط ہر تمیز سے بے بہرا ہو جاتا ہے. گناہ بھی کرتا ہے, گناہ کی لذتوں کو بھی چکھتا ہے, پھر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, قتل و غارت گری میں جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیتا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, تم کبھی بھی زنا کے قریب نہیں جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, بے شک یہ بہت بڑی برائی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, اور انتہائی بدترین راستہ ہے کہ جہاں سے ہر برائی کا دروازہ کشادہ ہوتا ہے. شیطان قتل نہیں کرواتا, شیطان زنا کرواتا ہے. جتنا آدمی بدکار ہوگا اس قدر اس سے بڑا گناہ سرزر ہوگا. ہماری مملکت میں جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمانوں کی مملکت کہلواتی ہے, ہر روز زنا کی خبریں بھری پڑی ہے. نہ بچے محفوظ ہیں, نہ بڑے محفوظ ہیں, نہ عورتیں محفوظ ہیں, نہ مرد محفوظ ہیں. بدکاری کی انتہا ہے. بدکاری کی انتہا اس وجہ سے زیادہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے میں قاصر ہو چکا ہے, اور جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روکا ہے اس کو سمجھنے کے بجائے انسان تعلیمات شریعہ کے مخالفت میں لگ گیا ہے. ابو بکر جساس حنفی رحمہ اللہ بڑے مشہور مفسر ہیں, فرماتے ہیں فاحشتن کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جس میں برائی کی تمام حجتیں عام ہو جائے اور وہ برائی حدود سے تجاوز کر جائے. اسی لیے علامہ زمخشری اپنی الکشاف میں لکھتے ہیں کہ فاحشہ سے مراد ہے وہ برائی جس کی کوئی حد ہی نہ ہو. تمام حدود سے بالاتر برائی کو اللہ نے فاحشہ کہا اور اس فاحشہ کو اللہ نے زنا کہا. لہذا زنا ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. انسان اس کے بعد آخری حدود تک چلا جاتا ہے اور وہاں تک چلا جاتا ہے جہاں سے واپسی کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 33 قل انما حرم رب الفواحش ما ظاہر منها وما بطن, اے نبی آپ فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ پہ حرام قرار دیا ہے ہر قسم کی فواحشات جو ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قسم کی فواحش سے مجھے بچنے کا حکم دیا. فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر جو فاحشہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے یہاں سے عموماً مطلق زنا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قسم کے زنا, آنکھوں کا زنا, بدن کا زنا, اعضاء کا زنا, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے رکنے کا حکم دیا. جب تک انسان اس سے نہیں بچے گا اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال دیکھیے, امام احمد, امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہ اللہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نکل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے بلا شبہ یوں کہا تھا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء, اے اللہ ہمارے لیے شراب کے مسئلے میں ایک حکم قطعی ارشاد فرما دے.
کیونکہ لوگ اس میں اس طرح بہک رہے ہیں کہ وہ بہکنے کے بعد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فنزلت التي في البقرہ، جناب عمر بن خطاب کی یہ دعا مانگتے ہی اللہ نے قرآن کا حکم اتارا، یسألونک عن الخمر والمیسر. اے اللہ کے رسول، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، آپ فرمائیے کہ ان دونوں میں ہی بدترین گناہ ہے. اس سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس سے ہر صورت میں اپنے آپ کو روکنا ہے. شراب کا حکم اور اس کی حرمت اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 مراحل میں نازل کی. لیکن جب زنا کی باری آئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے زنا کو یکدم حرام قرار دیا اور اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. اس لیے کہ یہ وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے شیطان انسان کی نیکیوں پہ ایسا پختہ چلاتا ہے کہ ساری کی ساری نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے حکم اتارا، سورۃ المائدہ کی یہ آیت، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمناگی اور بغض کو ڈال دے. فدعی عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، فقرأت علیہ، اور ان پر یہ آیت پڑھی گئی. فقال، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ آیت سنی، سنن نسائی کی روایت ہے، فرمانے لگے انتہینا انتہینا، اے اللہ کے نبی ہم نے ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے ہمیں روکنے کا حکم دیا. شراب عام تھی، چھوڑ دی. زنا عام تھا، چھوڑ دیا. اللہ نے جس جس برائی سے رکنے کا حکم دیا، عام ہونے کے باوجود، معاشرے میں لگے ہوئے ہونے کے باوجود یکسون تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور تعلیمات شریعہ کے موافق اپنے عمل کو کرنے والے بن گئے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء میں فرمایا، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. جو عورتیں تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے گناہ کا کام کر جائیں، ان پر 4 لوگوں کی شہادت طلب کرنا، 4 لوگوں کی شہادتوں کے بغیر فیصلہ نہ لگانا، پہلے تحقیق کرنا کہ واقعتاً یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو ان کے گھروں میں بند کر دینا یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے یا اللہ سبحانہ و تعالی ان پر کوئی حکم اتارے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم اتار دیا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے گا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. اور جب شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے یا شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ کے ساتھ واقع ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے گا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ شدید سزا رکھی گئی اس شخص کے لیے کہ جس نے گناہ پر گناہ کیا اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا. بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ بدکاری کرنے کے بعد اگر دنیا میں چھپ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا. یہ دنیا میں چھپنا معافی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایسی ڈھیل ہے، ایسی مہلت ہے کہ بہت بڑھا چڑھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ لیا جانے والا ہے. اسی لیے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں، دیگر صحابہ کرام کے مسئلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے اس آخرت کی سزا کے مقابلے میں کہ جو وہاں پکڑا جائے گا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک کیس پیش کیا گیا کہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کسی نے جنسی عمل کیا. جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی ایک سزا تو یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے تاکہ نمونہ عبرت بن جائے، لوگ ڈریں. ایک تجویز پیش کی گئی کہ اس کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے،
اس کو زندہ جلا دینا چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا. پھر ایک تجویز آئی کہ اس کو کوڑے مارے جانے چاہیے. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ بات لگی ہے کہ سر عام اس کو سنسار کیا جائے, اس کو پتھر مارے جائیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ جو گناہ عام ہو رہا ہے یہ کتنا بھیانک انجام رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی سخت سزا ہے. انسان کو چاہیے کہ انسان سمجھے یہ سوشل میڈیا کا آزادانہ استعمال, یہ فحاشی, یہ بے حیائی, یہ جگہ جگہ گناہ پہ گناہ, گندی گالیاں دینا, گندی باتیں کرنا, گندے خیالات کو دماغ میں رکھنا, یہ انسان کو وحشی درندے سے بھی بدتر بنا چکے ہیں. اب انسان کو نہ حیا ہے, نہ شرم ہے, نہ مقام ہے, نہ اللہ کی فکر, نہ آخرت کی فکر. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس بات کی گواہی دے دے کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہوں, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا, اسی لیے کہ جس کو یقین ہوتا ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس گناہ کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. آج عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود گناہ نہیں سمجھ رہی, بچوں کا قتل کرنے والے اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنی بڑی سزا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کتنا بڑا معاملہ ہوگا. ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی, زمانے کے دستور کے موافق میں نے اسے زندہ دبا دیا, لیکن اس کی وفات سے پہلے وہ اپنی خالہ کے ہاں پلی اور مجھ سے چھپی رہی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے, یہاں تک کہ اسے بولنا آ گیا, چلنا آ گیا. جب میں اسے قبر میں گرا کے مٹی ڈال رہا تھا تو وہ چیخ رہی تھی کہ مجھ پر مٹی نہ ڈالو, مجھے نہ دباؤ, لیکن میں نے آسرا نہیں کیا, میں نے اسے زندہ درگور کر دیا. اللہ کے حبیب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میری کانوں میں اس کی چیخوں کی آوازیں رکنا بند نہیں ہوتی. ہر روز مجھے اس کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کام تم نے کفر میں کیا, تم مسلمان ہو جاؤ. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام ساری کی ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے جو پچھلی ہے. وہ شخص اسلام میں داخل ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم اسلام میں داخل تو ہو گئے, لیکن اس وقت کے بارے میں فکر کرنا کہ جب وہ بچی کل قیامت کے دن اللہ کا عرش پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, سوال کرے گی کہ اللہ مجھے انصاف دلایا جائے, مجھے بغیر کسی جرم کے کیوں قتل کیا گیا تھا. تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اسلام آنے کے بعد گناہ معاف ہو گئے, پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم فکر کرنا اس وقت کی کہ جب وہ اللہ کا عرش پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی کہ بتاؤ اللہ مجھے انصاف دیجئے کہ مجھے کس جرم کی پادال میں قتل کیا گیا تھا. تو جن کے ساتھ زنا ہو رہے ہیں, جن کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے, یہ وہ بدکار ترین لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کس طرح اللہ کے ہاں جائیں گے, یہ کس طرح اللہ کے ہاں منہ دکھائیں گے, یہ کس طرح اپنے حساب کتاب کو جھیلیں گے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ سخت ترین معاملہ کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بچیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ کانت المرأۃ اذا زنت حبست فی البیت حتی تموت. پہلے زمانے میں دستور تھا کہ اگر عورت بدکاری کرے اسے گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے. وکان الرجل اذا زنا اوذی بالتعییر بالضرب بالنعال, اور جب مرد زنا کرتا تو اسے تان و تشنی کرتے, اس کی خوب مرمت کرتے, خوب پٹائی کرتے, یہاں تک کہ اسے عقل آتی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا. اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم اتار دیا, حدود نافذ کر دی, اب سب کے لیے ایک حد ہے کہ اگر شادی شدہ تھا تو پتھر مار مار کے رجم کیا جائے گا, اور اگر غیر شادی شدہ تھا
تو 100 کوڑے ننگی پیٹھ پہ کھینچ کھینچ کے لگائے جائیں گے کہ کھال اتر جائے اور نشان ثبت ہو جائیں اور قیامت تک کے لیے نشاندہی ہو جائے کہ جو بدکاری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اتنی سخت سزا ہے. ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے اللہ کے دین کو, ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے ان گناہ کے معاملات کو. یہ آنکھوں کی لذت, یہ دلوں کی لذت, یہ ہاتھوں کی لذت, یہ ابدان کی لذت, کل قیامت کے دن ایک ایک عضو قیامت کے دن مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ انہوں نے مجھے ناحق استعمال کیا ہے, ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 68, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے, جس جان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اسے کسی صورت میں قتل نہیں کرتے, وہ زنا بھی نہیں کرتے, تو جو شخص یہ 3 کام نہیں کرتا وہ تو بچے گا. اور جس نے ان میں سے کوئی ایک کام کیا یا تینوں کیے وہ بدترین گناہ کی سزا پائے گا. اس کے لیے قیامت کے دن دگنا چگنا عذاب کر دیا جائے گا اور اس میں ایسا ذلیل ہوگا, ایسا رسوا ہوگا کہ اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. شریعت نے کہا علیک بالصوم, اگر تم سے اپنی شہوت, اپنی طاقت, اپنی صلاحیت, اپنی قوت مردانگی برداشت نہیں ہوتی تو روزے رکھو مگر بدکاری کی طرف نہیں جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدکاری سے بچنے کے لیے متعدد عقد کا حکم دیا مگر انصاف کے ساتھ. انصاف کر سکتے ہو عقد کرو, انصاف نہیں کر سکتے ہو روزہ رکھو مگر بدکاری نہ کرو, گناہ نہ کرو, زنا نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ ایسا عذاب ہے, ایسا عذاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی تفسیر جامع احکام القرآن کے اندر وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنَ الْقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ثُمَّ الزِّنَا وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي حَدِّ الزِّنَا الْقَتْلُ لِمَنْ كَانَ مُحْسِنًا أَوْ أَقْصَى الْجَلْدِ لِمَنْ كَانَ غَيْرَ مُحْسِنٍ. یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ کفر کے بعد قتل سب سے ناحق ہے اور پھر اس کے بعد زنا سب سے بڑا گناہ ہے, ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے حد الزنا میں یہ بات ثابت ہے کہ شادی شدہ کو قتل کرو اور غیر شادی شدہ کو کوڑوں کی انتہائی سزا لگاؤ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے غداء الابواب کے اندر موجود ہے لیس بعد القتل النفس اعظم من الزنا, کسی کو ناحق قتل کر دینا اس کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ زنا کیا جائے اور بدکاری کی جائے. یہ اللہ معاف نہیں کرے گا, یہ اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کے ہاں شدید جواب دہی کرنی ہوگی. ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل در نازل ہوتا چلا جا رہا ہے, نعمتیں چھنتی جا رہی ہیں, اسباب منقطع ہوتے جا رہے ہیں, لیکن انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سب کچھ میرے اپنے کرتوت ہیں جو اللہ سامنے لا کر رکھ رہا ہے. اللہ آپ کو عذاب دینے کے لیے اب اپنے فرشتوں کو نہیں بھیجے گا. اللہ ہم میں سے لوگوں کو اٹھائے گا جو جینا 2 بر کر دیں گے, مرنا 2 بر کر دیں گے, کھانا 2 بر کر دیں گے. ہر چیز کو انسان کی قوت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ انسان کے بس سے ہر چیز خالی ہو جائے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ قوت دے بھی دے تو اللہ تعالیٰ وہ سکون چھین لے گا جس سکون کی بدولت آپ رات کو آرام سے سو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی گزارنا اجیرم کر دے گا اور زندگی کو مصیبت سے زیادہ سخت بنا دے گا. آج مسلمانوں کے ساتھ یہی ہے, ہمارے ساتھ یہی ہے. ہر شخص پریشان سے پریشان ترین ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن گناہ چھوڑنے پہ تیار نہیں, لذتوں کو مارنے پر تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایک چیز ہے
جس سے تمہاری لذتیں ختم ہوتی ہیں وہ کیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا چیز ہے؟ آپ بتا دیجئے. ہم تو قوت ابدان والے ہیں, ہم میں شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے. فرمایا اکثروا حازم اللذات عن الموت, اپنی شہوت, اپنی خواہشات, اپنے نفوس کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو کہ تمہیں بھی مرنا ہے, اللہ کے ہاں جا کے جواب دہی کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جا کے جب نامہ اعمال کھلیں گے تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. خود سوچئے, فاطمہ بتول اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی, جناب علی کی والدہ, حسنین کریمین کی والدہ صاحبہ, جناب علی کی زوجہ, حسنین کریمین کی والدہ, ان کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کہا انقذی نفسی کی من النار, اے میری پیاری, میرے لخت جگر, میری عزیزی, میری شہزادی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کچھ خود بچاؤ, میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. اس سے زیادہ اور کوئی قربت کا رشتہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی انتہا ہے فاطمۃ الزہرا, یہ اللہ کے نبی کی چاہت کی انتہا ہے. اور فاطمۃ الزہرا پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ تمام امت کے مسلمانوں پر ظاہر ہے. مگر کہا بیٹی انقذی نفسی کی من النار, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچانا, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں کون بچائے گا؟ اور یہ جو نفسانیت بڑھ رہی ہے, شیطانیت بڑھ رہی ہے, گناہ بڑھ رہے ہیں, اس پر کون روک تھام لگائے گا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں, آپ اپنے گھر میں بالکل غیر محفوظ ہیں. آپ کے بچے غیر محفوظ ہیں, آپ کی محرمات غیر محفوظ ہیں. جب تک آپ خود اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچائیں گے اس وقت تک ہم گناہ سے بالکل طور پہ دوسرے کو روکنے کی اہلیت ہی نہیں رکھ سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا وہ مسئلہ کیا ہے کہ قتل اور زنا یہ دو ایسے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں انسان کو ایسے گھیر لیتا ہے کہ اس کے پاس بچنے کے راستے نہیں ہوتے. اسی لیے فرمایا ان فتح باب الزنا یمنع من دخول الانسان من الوجود والقتل عبارت عن ابطال الانسان بعد دخوله في الوجود ودخوله في الوجود يقدم على ابطاله واعدامه بعد وجود فلهذا السبب ذكر الله الزنا اولا ثم ذكر القتل ثانيا. زنا کے دروازوں کا کھلنا انسان کو وجود میں آنے سے روک دیتا ہے. انسان کی اصلیت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ زنا سب سے پہلے اس سوچ کو بند کر دیتا ہے, انسان کو انسان سے حیوان بنا دیتا ہے. ایسا حیوان کہ جس کے اندر وحوشیت پائی جاتی ہے اور وحوشیت کے ساتھ ساتھ اس میں عوابدیت پائی جاتی ہے کہ وہ بکا ہوا درندہ بنتا ہے, جہاں چاہتا ہے منہ مارتا ہے اور اس عمل کو کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے انسان کی یہ کیفیت ہوگی کہ چوپاؤں کی طرح جہاں دل چاہے گا منہ مارے گا, صحیح اور غلط کی تمیز سے بے بہرا ہو جائے گا. اور مدینہ میں امن کی علامت کب ہوگی؟ کہ جب قبیلہ دوس کی دو عورتیں اکیلی سفر پہ نکلیں گی اور انہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا, اس وقت مدینہ میں امن ہوگا. گویا کہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب امن اور استحکام کی اعلیٰ انتہا ہوگی, اور وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب انسان درندوں کی طرح جہاں دل چاہے گا گناہ کرتا رہے گا, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت سب سے پہلے اس کی روزی کو بند کر دے گا. آپ کی جو اکنامیکل کرائسس ہیں یہ بڑھتے جائیں گے, یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر معاشرے میں انتشار نہیں لایا گیا, انتشار کو ختم نہ کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے روزی کو بند کرے گا. انسان کی جب روزی بند ہوتی ہے تو انسان حلال اور حرام کی تمیز سے باہر ہو جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ یہ عمل ہے کہ جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے انسان کھلے عام وہ کام کرے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ,
नाहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। तुम अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी खिलाते हैं, हम उनको भी खिलाएंगे। बेहयाइयों के करीब भी ना जाया करो, ख्वाह वो जाहिर हो या छुपी भी हो, और उस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया है मगर हक के साथ। ये तुम्हें ताकीदी हुक्म किया जा रहा है कि तुम समझ लो, इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे जाहिरन नाराज हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तमाम नियामतों को सल्ब कर ले। आप ये समझें कि हमारे कारोबार में इजाफा होगा, मैंने तो जिना नहीं किया, जमाने में जिना हो रहा है तो क्या हुआ? अल्लाह का दस्तूर है कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो असली के साथ नकली भी, असल के साथ फुरुआत भी, गुनाहगार के साथ मासूम भी, सबको एक चक्की में पीस दिया जाता है। फिर अल्लाह के फरिश्ते फर्क नहीं करते, फिर जब अल्लाह के फरिश्ते अजाब नाजिल करते हैं तो करते ही चले जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को डर था कि जब ओहद के मैदान में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर हमला किया गया, दंदान शहीद किए गए, ताइफ के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इतना तंग किया गया, इतना जख्मी किया गया, इतना संगबारी की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लहू लुहान हो गया और आपके जूतों में खून भर गया। उस वक्त मलिकुल जिबाल ने आके कहा, अल्लाह के हबीब आप हमें इजाजत दे दीजिए, हम इन ताइफ के पहाड़ों को इस तरह रगड़ेंगे कि इनको पीस कर मसाले की तरह कर देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मना किया। क्यों? इसलिए कि अगर वो पहाड़ चलते तो अच्छे बुरे सबके सबको पीस दिया जाता, फिर कोई नहीं बच सकता था। ये अल्लाह का कानून है, जब अल्लाह नाराज होता है सबको खत्म कर देता है। तो हम अल्लाह को अलल ऐलान नाराज कर रहे हैं। पंजाब में, सिंध में, शहर कराची में कितनी बदकारी, कितना कत्ल, कितना नाहक मामलात हो रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम गौर व फिक्र करें, इसका सद्देबाप करें, गुनाहों से अभी से बचें, अपनी औलादों को रोकें, खुद बचें और अपने मुआशरे में गुनाह के हर चीज को रोकने की कोशिश करें ताकि हद यहां तक ना पहुंचे जहां तक पहुंच गई है। वरना ये वो आग है जो चलते चलते कब हमारे घर को खाकस्तर करेगी हमें पता भी नहीं चलेगा और फिर बचने का रास्ता किसी के पास नहीं होगा। जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम हम जिस परस्ती होमियोसेक्सुअलिज्म के अंदर दाखिल थी, इनके ऊपर जब अजाब आया तो कुछ ऐसे भी थे ना कि जो कौम में ये अमल नहीं करते थे। कोई बच सका? कोई नहीं बच सका। पत्थरों की ऐसी बरसात आई कि सबको राख का ढेर बना दिया, खाए हुए भुस की तरह भुजंग कर दिया। अल्लाह ने इस तरह पत्थरों की बारिश आसमान से फरमाई थी। जो लूत अलैहिस्सलाम के साथ निकल गए वो बच गए, जो लूत के खानदान में होते हुए गुनाह में दाखिल हो गए अल्लाह ने उन्हें भी नहीं बख्शा, तो अल्लाह हमें और आपको कैसे बख्शेगा? हमेशा इस बात को जहन में रखने की इंतहाई जरूरत है। लिहाजा गुनाह समझिए, गुनाह को गुनाह मानिए, अपने आप को गुनाहों से बचाइए, इन तमाम बातों पर अपने कानों को खड़ा कीजिए, अपनी अक्ल से पर्दे हटाइए और गुनाहों को गुनाह समझकर इससे बचने के सद्देबाब कीजिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कामयाबी और कामयाबी के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले सूरत नूर में इस बात का हुक्म दे रहा है कि अगर ईमान वाले कबीरा गुनाहों से बचना चाहते हैं तो उन्हें अपनी निगाहों की हिफाजत की बहुत ज़रूरत है। उन्हें चाहिए कि अपनी निगाहों से बदी और बदआमालियों को करने से बचें और अपनी निगाहों की हिफाजत करें। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अस्का लहुम, यही बात उनके लिए पाकीज़गी का जरिया है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनाऊन, अल्लाह सब जानता है जिसे लोग करते हैं। जितने भी चार दीवारी में छुप जाएं, जितने भी कोठरियों में छुप जाएं, जितने भी दरवाजों के पीछे छुप जाएं, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है। तुम्हें पैदा करने वाला हर शय पर यकीन रखने वाला है, समझने वाला है, जानने वाला है, उससे कोई चीज मख्फी नहीं है। लिहाजा अपनी निगाहों की
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی بہت ضروری ہے. جب تک انسان اس بات کا لحاظ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس مسئلے میں 7 بنیادی باتیں ہیں. بس مختصراً ہم اس کے اوپر بات کر کے اپنی بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پس رکھو. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اولاً نگاہوں کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ یہی وہ نظریں ہیں جو دل میں فساد پیدا کرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دل کے فساد سے بچانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے. ہمیں برائی اس لیے نہیں رکھتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ نے تمہارے دل میں ایک لوتھڑا رکھا ہے، جب تم برائی کرتے ہو اس پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. آج بھی ہماری کیفیت یہ ہے، دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے، گناہ کر کر کے دل کے اندر اصلاح نفوس کی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی ہے. اب جب تک خوب توبہ نہیں ہوگی، گناہوں سے پشیمانیت کا اظہار نہیں ہوگا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کالک ختم نہیں ہوگی. اللہ نے مضبوط زنگ کی ایک دیوار چڑھا دی ہے جو اب اتنے آرام سے نہیں اترے گی جب تک انسان توبۃ النصوح نہ کرے. لہذا سب سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے تاکہ مردہ دل کے اندر زندگی پیدا ہو اور ایمان کی روشنی پیدا ہو اور کفر اور ضلالتوں کا جو اندھیرا چڑھ گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں پر جو مسئلہ فرما رہا ہے وہ شہوت کا فتنہ ہے کہ انسان کو اپنی شہوت قابو میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے. جب تک انسان اس کو کنٹرول میں نہیں رکھے گا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی کامیابی اور کامرانی نہیں ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ خواتین کی صورت میں نمودار ہوا کہ انسان ناحق جس پہ چاہتا واقع ہو جاتا اور زنا عام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شدت پسند لوگوں کو، ان کے شرارتی لوگوں کو، ان کے سخت لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کیا، جنہوں نے ان کی زندگی بھی دوبر کر دی اور آخرت بھی دوبر کر دی، اور ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ کیا کہ ان کے لیے بچت کے سارے راستے مفقود کر دیے گئے. لہذا اپنی شہوت کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس گناہ کو ہمارے سروں پہ موت دے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہمارے سروں پر اس طرح نافذ کرے کہ بچت کے راستے بھی بند ہو جائے. شہوت کے اندر انسان کے پورے جسم کے اعضاء کا غیر صحیح استعمال جائز ہے. انسان اپنے ابدان سے، اپنے بدن سے جو کچھ گناہ کا کام کرتا ہے وہ سب شہوت میں ہے، چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو اور کیسی بھی صورت ہو. انسان کو ان تمام باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو بے ایمان ہوتے ہیں نا ان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ جہاں چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں چوپاؤں کی طرح اپنی بدفعلیوں کو کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے ایک چیز 2 ٹانگوں کے درمیان انسان کی شرمگاہ ہے. انسان اس کی ضمانت دے دے کہ غلط استعمال نہیں کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے. رسول اللہ جب جنت کی ضمانت دے رہے ہیں تو یقینی بات ہے، پختہ بات ہے کہ ایسا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اور اللہ کے نبی جب شرمگاہ کا نام لے رہے ہیں تو یہ بڑی دلیل ہے کہ انسان کی قوت میں اس شرمگاہ کے غلط استعمال سے بچنے کی سکت نہیں ہے. انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال نہ کرے. اسی لیے اللہ نے اس کو آزمائش بنایا ہے. اللہ اس کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم بچتے ہو یا نہیں بچتے ہو. تم جب بچنے کی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دے دے گا، اور جب تم بچنے کی کوشش نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے قوت کو چھین لے گا اور تمہیں بدکاروں میں شامل کر دے گا. لہذا انسان کو چاہیے چھوٹا زنا ہو، بڑا زنا ہو، کسی بھی صورت کا زنا ہو، انسان کو چاہیے اس سے بچے اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انتہائی سختی کا معاملہ ہو جائے. 5ویں بات اللہ فرماتا ہے ذالک ازکی لہم، نگاہوں کو نیچے رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ انتہائی پاکیزہ عمل ہے. وہ انتہائی پاک باز ہے جس نے ان دونوں کی حفاظت کی.
اور یہی دونوں کی حفاظت کرنے کی بدولت انسان کی جو زبان ہے اس کا غلط استعمال رکتا ہے. انسان جب ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کو قابو میں رکھے، شرمگاہ کو قابو میں رکھے، تو انسان کی زبان بھی قابو میں رہتی ہے اور پھر انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں صاف ستھرا ہو جاتا ہے. وگرنہ اللہ کے ہاں شدید نوعیت کے عذاب کے اندر داخل کیا جائے گا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے فرما رہا ہے کہ اس بات کو اے نبی سمجھا دو، ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا ہے. تم اللہ کو راضی کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کو ساری قیامت کے سامنے اور ساری امت کے سامنے ظاہر کرے گا، پھر کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور پھر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ اللہ رب العالمین بالکل معاف نہیں کرے گا. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ سے ایک نقطے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہر بات کو خوب خوب جانتا ہے. اور ساتویں اور آخری بات، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے اے نبی فرمائیے اپنی نگاہوں کو تم بھی نیچے رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، خود بھی بن ٹھن کے لوگوں کے سامنے نہیں آیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی توفیق دے اور مردوں کو بھی توفیق دے اور یہ سارے کے سارے گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. عزیزان، اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیجئے کہ اگر ہم گناہ سے نہیں بچیں گے، اللہ تعالیٰ جو روزی دے رہا ہے یہ چھین لے گا، یہ صحت چھین لے گا، اللہ تعالیٰ قوت چھین لے گا، اللہ زندہ براہ بنا دے گا، خس و خاشاک کی طرح روڈوں پہ اٹھا کے پھینک دے گا، ہمارے اپنے ہمارے دشمن ہو جائیں گے، یہ ٹھوکروں پہ لے آئیں گے اور پھر دنیا اور آخرت دونوں کو ایک وبال بنا دیں گے. آپ کے سامنے ہیں جو کفار بدکار تھے، آج ان کی کیفیت کیا ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل وہ منحوس ترین لوگ تھے جن کی قبروں پہ لوگ آج بھی جا کے پتھر مارتے ہیں. اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا؟ لہذا اپنے آپ کو بچائیے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکیے تاکہ گناہ کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں حاصل نہ ہو اور ہم کامیاب و کامران ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق